بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس پی ڈی ایف کو پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں مدرسۃ القائم کے کہ ان کی طرف سے یہ شائع کردہ پی ڈی ایف جو کہ ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے ہے، اس کو پڑھنے کا ہم نے آغاز کیا تھا پارٹ 1 میں، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے 1 سے لے کے 34 پیجز پڑھ لیے تھے، اس کے ٹوٹل 194 پیجز ہیں، اور امید ہے کہ ہم 6 آڈیوز میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ یہ دوسری اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اب ہمارا، یہ دوسری آڈیو ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اب ہم پیج 34 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، وقت آخر بھی اپنے شیعوں کا خیال کہ اے شیعو گناہ سے بچ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا جواب دو۔ جناب اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شہزادی کونین کی زندگی کے آخری لمحات قریب آئے تو آپ نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور اندرون خانہ جا کر عبادت اور اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ میں قریب گئی تو دیکھا کہ شہزادی کونین قبلہ رخ بیٹھی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرما رہی ہیں، خدا بندہ اے میرے مالک، میں تجھے ان یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ہادیان برحق کا واسطہ دیتی ہوں جنہیں تو نے منتخب کیا ہے، اور میرے بچے جو میری جدائی پر روئیں گے ان کے گریہ و بکا کا واسطہ دے کر درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے شیعوں اور ہماری اولاد کے شیعوں میں سے جو گناہ گار ہوں ان کی مغفرت فرما۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 43، مستدرک الوسائل جلد 5، وسائل الشیعہ جلد 4۔ آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 چیزوں کے ذریعے امتحان لے گا تاکہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کیسا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہوں، اور اس صبر پر میری کوئی قوت و طاقت نہیں، مگر اے پروردگار تیری ہی طاقت سے صبر کر پاؤں گا۔ بس ان 3 چیزوں میں سے تیسری چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر ظلم ڈھایا جائے گا اور اسے اس کے حق سے محروم رکھا جائے گا، اس کا حق غصب کیا جائے گا، اسے مارا جائے گا، جبکہ وہ حاملہ ہوگی، اس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوں گے، اور پھر اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ وہ کسی کو نہیں پائے گی جو اس ظلم کو روکے، اور اس ضرب کی وجہ سے جو اسے لگائی جائے گی اس کا بچہ ساقط ہو کر وفات پا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ ہے کامل الزیارات جلد نمبر 332۔ آگے اگلا صفحہ ہے، غسل کے بارے میں حضرت اسماء کو وصیت۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اسماء رضی اللہ سے فرماتی ہیں، اے اسماء، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو تم اور علی علیہ السلام مجھ کو غسل دینا اور کسی کو بھی میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ حوالہ ہے عوالم العلوم جلد 11 صفحہ نمبر 1057۔ آگے ہم جا رہے ہیں اگلے صفحے کی طرف، پیج 37 پہ ہیڈنگ لکھی ہے، حق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصب کرنے والوں پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یہ پڑھتے ہیں، نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں فرماتی ہیں کہ لے جاؤ میری وراثت کو اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو، تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی، جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی ہوگی، اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہوگی۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے، اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آتا ہے۔ ان دونوں جملوں کے آگے سوالیہ نشان تھا۔ آگے اگلا ہم پیج 38 پر ہیں، جس پہ ہیڈنگ لکھی ہے، صدیقہ کو صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔
تفصیل میں لکھا ہے کہ مفضل رضی اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ کس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا غسل دیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے۔ مفضل کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، گویا میں نے اسے بعید جانا، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا گویا میں نے جو تجھے خبر دی ہے وہ تجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ مفضل نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں ایسا ہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ تھیں اور انہیں سوائے صدیق کے کوئی اور غسل نہیں دے سکتا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مریم سلام اللہ علیہ کو سوائے عیسیٰ کے کسی نے غسل نہیں دیا؟ اور اس میں حوالہ ہے اصول الکافی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459۔ آئیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں جہاں ہیڈنگ ہے خاتون جنت کے دفن کے موقع پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میری جانب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صدمہ جانکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت سے بھی صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا ہوگا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ جب آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاہ تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ اور وہ وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آگے لکھا ہے کہ آپ دونوں پر میرا سلام جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ اب یہ صفحہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس میں حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 200۔ یہ ہم نے پیج 39 مکمل کیا۔ پیج 40 پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے بستر شہادت پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت سے اقتباس۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ میں وصیت کرتی ہوں اے میرے چچا زاد، میرے لیے ایسا تابوت بنانا جس کی تعریف ملائکہ نے مجھ سے کی ہے۔ پھر فرمایا میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے حق کو غصب کیا، وہ میرے جنازے میں حاضر نہ ہو، پس یقیناً وہ میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اور ہرگز وہ لوگ میری نماز جنازہ میں حاضر نہ ہوں، اور مجھے رات کے وقت دفن کرنا اس وقت کہ جب آنکھیں سو گئی ہوں، جب مدینے کے تمام لوگ سو گئے ہوں۔ حوالہ ہے روضۃ الواعظین و بصیرۃ المتعظین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 41 پہ، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر میں خوف خدا میں بہنے والے آنسوؤں کی اہمیت۔ نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میری تجہیز و تدفین کر رہے ہو
تو بوتل اور چھوٹے ڈبے کو میری قبر میں رکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بوتل میں کیا چیز ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ بے شک خدا کے غضب کو آنسوؤں سے ٹھنڈا کرو، اور یقیناً قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مگر یہ کہ انسان خدا کے خوف سے گریہ کرے، اور خدا بزرگی والا اور جبار جانتا ہے کہ یہ آنسو جو بوتل میں ہیں وہ ہیں کہ جو میں وقت سحر خوف خدا سے گریہ کیا کرتی تھی اور قبر کے لیے اور حشر کے لیے ذخیرہ کرتی تھی۔ پس حضرت علی علیہ السلام رونے لگے، آپ علیہ السلام بھی رونے لگیں۔ آپ نے اپنے آنسو صاف کیے اور فرمانے لگیں، اے ابو الحسن، اگر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گریہ کیا جائے تو خدا اس امت پر رحم و بخشش کرے گا، اور آپ یقیناً میری جدائی میں غمگین ہیں، اے میرے چچا زاد۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اور جب میری امت پر گریہ کریں، پروردگار اس امت پر مخصوص رحمت نازل کرے گا، اور میں آپ کے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوں تاکہ رحمت خدا سے شامل ہو جاؤں۔ میں کنیز خدا اور رسول خدا کی بیٹی ہوں۔ اور اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ حسن و حسین علیہ السلام نے بھی گریہ کیا۔ حوالہ ہے کتاب تبر المذاب۔ اور اب اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں جس میں ہیڈنگ لکھی ہے تشیع جنازے میں کس کس نے شرکت کرنی ہے۔ تشیع یعنی تشیع تے شین یہ عین، تشیع جنازے میں کس کس نے شرکت کرنی ہے۔ دفن کے بارے میں قبر کو مخفی رکھنے کے بارے میں وصیت، آئیے پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اس وقت کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ہر کسی کو اطلاع نہ دینا مگر عورتوں میں سے ام سلمہ و ام ایمن و فضہ کو اطلاع دینا، اور میرے بیٹوں میں سے حسن و حسین علیہ السلام اور عباس، سلمان، عمار، مقداد، ابو ذر اور حذیفہ، مجھے فقط رات کو دفن کرنا اور کسی کو خبر نہ دینا۔ حوالہ ہے دلائل الامامت الطبری 44، صفحہ بحار الانوار جلد 78 اور صفحہ نمبر 310۔ آگے کی طرف میں جانے لگی ہوں پڑھنے کے لیے، آئیے میرے ساتھ۔ پیج 43 پر ہمیں لکھا ہے بعد شہادت رسول اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے غم اور حزن کی شدت۔ نیچے لکھا ہے جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بعد غم و اندو اور گریہ کی حالت میں رہے گی، کبھی اپنے گھر سے وحی الہی کے منقطع ہو جانے کو یاد کرے گی، گریہ کرے گی، کبھی میرے فراق و جدائی میں گریہ کرے گی، اور جب رات چھائے گی تو خوفزدہ ہو جائے گی، کیونکہ اب اسے میری وہ تلاوت کی آواز جو میں نماز تہجد میں پڑھا کرتا تھا سنائی نہیں دے گی۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 28 صفحہ نمبر 38۔ پھر ہم آگے چل رہے ہیں جہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ حضرت علی علیہ السلام کو بچوں کے بارے میں اور تجہیز یعنی کفن دفن کے بارے میں وصیت۔ نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیماری بہت شدید ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا کے نزدیک تھے، اس حال میں کہ گوسفند کی کھال کا تکیہ سر کے نیچے تھا اور اونٹ کے بالوں کا بستر تھا اور زبان پر ذکر الہی تھا، لیکن کسی طور پر آرام نہیں آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں، اے میرے چچا زاد، اے در شہر علم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے دنیا اور آخرت کے ہمسر، اے پاک و طاہر کے فرزند، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اس وقت فراق کا غم دونوں کو پہنچے گا، کیونکہ بہت جلد ان کی ماں ان سے کے درمیان سے گزر جائے گی۔ ان دونوں کو قبر کی زیارت سے منع نہ کرنا، اس لیے کہ میرا دل ان دونوں کے ساتھ ہے۔ حوالہ ہے کتاب تبر المذاب۔ آئیے اگلے صفحے کی طرف کہ جس پہ ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں، فاطمہ، حسن اور حسین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت نے
حضرت ہماری جانب متوجہ ہوئے اور گریہ فرمانے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کا سبب بنی؟ فرمایا جو کچھ میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ فرمایا میں رو رہا ہوں اس لیے کہ تیرے سر پر ضربت لگائی جائے گی، فاطمہ کے رخسار پر تماچا مارا جائے گا، حسن علیہ السلام کے زانوں پر نیزے کا وار ہوگا اور اسے زہر دیا جائے گا اور حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 51۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 47 پر، جس کی ہیڈنگ ہے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ اس میں نیچے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا کہ اے میرے چچا زاد، میں آپ سے راضی ہوں، آیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے آپ کی خدمت کی اور اسی توانائی اور قوت سے دنیاوی امور میں آپ کی مدد کی، مثلاً گھریلو امور وغیرہ، اور رات میں مشق کو پانی سے بھرا، اور ان تمام امور کے باوجود اگر آپ کا حق ادا نہیں کر سکی تو اس کا اعتراف کرتی ہوں۔ پس جو سفر اب درپیش ہے اس میں ہلکا بار رکھنے والے کے سوا اور کوئی راستہ طے نہ کر سکے گا، یعنی جس نے قطعاً گناہ نہ کیا ہوگا وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ اس وقت علی علیہ السلام گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اے خواتین کی سردار، میری جان آپ پر فدا ہو، اے بشیر و نذیر کی بیٹی، اے اس کی بیٹی جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کی خوشنودی سے آگاہ ہو گئیں۔ حوالہ ہے کتاب تبر المذاب تے بیرے الف لام میم زال الف بے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ ہے جس کی ہیڈنگ ہے رسول خدا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور امت کی بخشش کا سامان۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وقت شہادت امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت زہرا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اس چھوٹے ڈبے کو بھی میری قبر میں ساتھ رکھیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت زہرا سے سوال کیا کہ چھوٹے ڈبے میں کیا چیز ہے؟ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس ڈبے کو کھولا، اس میں سبز رنگ کا حریر یعنی کپڑا تھا اور ایک ورق سفید رنگ کا تھا۔ اس سفید کاغذ میں ایک سطر یعنی ایک لائن لکھی ہوئی تھی اور اس سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے ابو الحسن، آپ سے شادی کی رات میرے والد نے 2 لباس رکھے تھے، ایک نیا لباس اور ایک پرانا بوسیدہ تھا، اور شب ازدواج میں جائے نماز پر میں بیٹھی تھی کہ ناگاہ ایک سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا اے اہل بیت نبوت و منبع خیر اور جوان مردی لوگوں کے درمیان رسم ہے کہ شب عروسی ہر کوئی شادی والے گھر جاتا ہے جہاں ہر خاص و عام کے لیے کھانا موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا لباس ہے تو بخش دیجیے کیونکہ میں فقیر ہوں۔ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر برہنہ ہے۔ پس نیا لباس اسے دینے کا ارادہ کیا، نیا لباس اس کو دے دیا اور خود پرانا لباس پہن لیا۔ اے ابو الحسن، آپ بھی نزدیک ہی تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا میری بیٹی تم نیا لباس رکھتی ہو، پھر کیوں پرانا لباس پہنا؟ سوالیہ نشان۔ اب ہم پیج نمبر 48 پر آ گئے ہیں، اور اس کا آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ میری بیٹی تم نیا لباس رکھتی ہو پھر کیوں پرانا لباس پہنا، تو اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا بابا جان، نیا لباس سائل کو صدقہ کر دیا۔ میرے والد نے جواب میں فرمایا کیا خوب کام کیا ہے، لیکن اگر نیا لباس شوہر کے لیے پہنتی اور پرانے لباس کو خدا کو دیتی تو ہر صورت میں توفیق حاصل تھی۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں کیا ہے۔ اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں خدیجہ سے شادی کی تھی، ہر وہ چیز جو آپ نے ان کو دی تھی انہوں نے خدا کی راہ میں انفاق کر دی تھی، یہاں تک کہ سائل دروازے پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس سائل کو دے دیا اور خود مثل فرش سخت لباس پہن لیا، یہاں تک کہ جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں کو نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔
پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور مجھ کو سینے سے لگا لیا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی سلام پہنچاؤ اور کہو جو طلب کرنا چاہتی ہو ہر وہ چیز جو چاہے خضرا میں ہو یا ابرا میں ہو عطا ہوگی۔ یہ کنایا ہے جو چاہو تم کو عطا کروں۔ یہ بریکٹ میں یہ جملہ ہے یہ والا کہ یہ کنایا ہے کہ جو چاہو میں تم کو عطا کروں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، آگے لکھا ہے اور یہ بشارت دینا کہ اس سے خدا محبت کرتا ہے۔ پس میرے بابا نے مجھ سے فرمایا میری بیٹی یقیناً پروردگار تم پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر چیز جو چاہو درخواست کرو۔ تو میں نے کہا بابا جان لذت خدمت خدا نے مجھے درخواست کی حاجت سے بے نیاز کر دیا ہے، فقط اس کے کہ میں بہشت میں نعمت پروردگار کو دیکھوں۔ پس بابا نے فرمایا بیٹی اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار میری امت کو بخش دے۔ میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام خدا کی جانب سے پیغام لے کر آئے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ امت کے گناہ میں نے بخش دیے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے واسطے سے، ان کے بابا کے واسطے سے اور ان کے شوہر کے واسطے سے اور ان کے بیٹوں کے واسطے سے۔ بس رسول خدا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں لکھ دیں۔ اس وقت خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو مامور کیا اور حریر سبز اور حریر سفید دیا اور اس پر لکھا ہوا تھا آپ کے پروردگار نے خود آپ کو رحمت قرار دیا ہے اور جبرائیل و میکائیل اور میرے والد شاہد یعنی گواہ ہیں۔ پھر میرے والد نے مجھ سے فرمایا بیٹی یہ تو نوشتہ لکھا ہوا اس ظرف یعنی برتن میں ہے، اس وقت کہ جب وفات کا وقت پہنچ جائے تو وصیت کرنا کہ اس کو تمہاری قبر میں رکھ دیں۔ پس جب لوگ قیامت میں قیام کریں گے اور گناہ گار قطع امید ہوں گے اور دوزخ پر مامور فرشتے ان کو جہنم کی طرف کھینچے لے جا رہے ہوں گے، پس اس امانت کو مجھ کو پہنچانا۔ جب میں تم سے طلب کروں اس وقت میں اور تم پروردگار سے بخشش طلب کریں گے، پس تم اور تمہارے والد دونوں جہان میں رہنے والوں کے لیے رحمت ہیں۔ حوالے جو ہیں میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے بریکٹ میں کہ الکوكب الدری جلد نمبر 1 صفحہ 251، ان الطبر المذاب الموسوعۃ الکبریٰ ان فاطمہ الزہرا جلد 15 صفحہ نمبر 114۔ اور اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 50 کے اوپر کہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے مظلومیت زہرا فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ عقائد کا مسئلہ بھی ہے۔ آیت اللہ سید محمد صادق الروحانی سے استفتاء۔ آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سوال، کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پسلی شکستہ ہونے کا مسئلہ محض ایک تاریخی مسئلہ ہے جس کا تشیع اور اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں؟ سوالیہ نشان۔ جواب، جو مصائب بی بی سلام اللہ علیہ پر ڈھائے گئے ہیں ان کا مال غصب ہونا اور ان کا پہلو شکستہ ہونا وغیرہ یہ سب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حق کے دفاع اور ان کے حق کے مطالبے کے لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا، جیسا کہ خطبہ فدق کے یہ جملے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پس کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ان مصائب کا خلافت بلا فصل امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام مصائب خلافت امام علی علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے تو خلافت بلا فصل امیر المومنین علیہ السلام وہ بنیادی مسئلہ ہے جو ایک شیعہ کو دوسرے مذاہب سے جدا کرتا ہے۔ پس کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ یہ تمام واقعات فقط ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں جن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں؟ اب یہ حوالہ ہے بحوالہ کتاب الف فتوی و سوال فی تقلید والعقائد سوال 594 اور صفحہ نمبر 332۔ آگے چلتے ہیں کہ جس میں ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 51 کے اوپر، جس کی ہیڈنگ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مظالم کا منکر کون ہے اور سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بعد
نیچے یہ ایک اور ہیڈنگ بھی ہے، ساتھ لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سید محمد صادق الروحانی۔ سوال: ایک شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا انکار کرے اور جو کچھ ظالمین اور غاصبین کی جانب سے بی بی سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا گیا ہے اس کا انکار کرے؟ سوالیہ نشان۔ جواب: انکار کرنے والا یا تو جاہل ہے یا اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے انکار کرنے والا یا تو جاہل ہے یا اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا ہے، لیکن اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ اعتقاد رکھے کہ بعض افراد کی باطنی خباثت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ظلم اور جرم کے مرتکب ہو گئے، یا پھر یہ انکار کرنے والا کرائے کا منکر ہے، یعنی پیسے کی خاطر انکار کرنے پر مجبور ہے، یا پھر یہ انکار کرنے والے کو پیسے دے کر انکار کروایا جا رہا ہے۔ حوالہ جات ہیں بحوالہ کتاب عجوبۃ المسائل فی الفکر والعقیدۃ والتاریخ والاخلاق، سوال نمبر 267 من اجابات آیت اللہ سید محمد صادق الروحانی المجموعۃ الاولی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ، یعنی 52 پر، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے نیچے لکھا ہے آیت اللہ شیخ ناصر مکارم الشیرازی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال لکھا ہے کہ ان روایات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس میں وہ مصائب بیان ہوئے ہیں جو حکام وقت کی جانب سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے، مثلاً پسلی کا شکستہ ہونا، جناب محسن کا ساقط ہونا، بی بی سلام اللہ علیہا کے رخسار پر تماچا لگنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی علیہ السلام کو روز و شب میں رونے سے منع کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے مصائب؟ سوالیہ نشان۔ جواب: یہ روایات اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں کے درمیان مشہور ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب بریکٹ میں حوالہ ہے تاریخ استفتاء 21 رجب 1415 ہجری۔ آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ ہے جس کی ہیڈنگ ہے جو صرف اوپر یہ لکھا ہے کہ یا فاطمہ زہرا، اس کے بعد نیچے لکھا ہے ادنا سی بصیرت و سمجھ رکھنے والے پر بھی مظلومیت زہرا واضح ہے۔ آیت اللہ شیخ مرزا جواد تبریزی۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان میں کیا سوال ہے۔ سوال ہے ان روایات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس میں وہ مصائب بیان ہوئے ہیں جو حکام وقت کی جانب سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے، مثلاً پسلی کا شکستہ ہونا، جناب محسن علیہ السلام کا ساقط ہونا، بی بی سلام اللہ علیہا کے رخسار پر تماچا لگنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا کو روز و شب میں رونے سے منع کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے مصائب؟ سوالیہ نشان۔ جواب: تمام تر مظالم اور مصائب جو ام الائمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے، اگر بالفرض وہ ثابت اور ظاہر نہ ہو تو بھی ان کی حیثیت دیگر تمام حوادث و واقعات سے کم نہیں جو مورخین کے قلم نے محفوظ و نقل کیے ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر مصائب سے پردہ ہٹانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی قبر مبارک آج بھی مخفی ہے۔ آج بھی کوئی ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ فلاں فلاں اور فلاں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تشییع جنازے میں شرکت کی تھی، اور یہی دو باتیں ہر ادنا بصیرت اور کم ترین سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کے لیے مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اسبات کے لیے کافی ہیں، اور ہم اپنی باتوں پر اپنے رب کو گواہ بناتے ہیں۔ آئیے اب سامعین ہم پیج نمبر 54 پر اس وقت ہے، اس کی ہیڈنگ لکھی ہے شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے، اور اس کے نیچے نام لکھا ہے آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی۔ لکھا ہے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا افسانہ نہیں بلکہ شہادت سیدۃ نساء العالمین ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے۔ شہادت حضرت زہرا علیہ السلام کے دن
اور رات میں عزاداری کرنا ان افضل اعمال میں سے ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح مراسم عزا صدیقہ علیہ السلام طاہرہ بجا لانے چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی رضائیت حاصل ہو جائے۔ اور نیچے لکھا ہے یہ حوضہ رسائی حج آیت اللہ مکارم شیرازی، حوضہ نمائندگی ولی فقیہ در امور حج و زیارات۔ اب سامعین ہم اگلے صفحے کی طرف آ گئے ہیں جو کہ پیج 55 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مظالم مسلمات میں سے ہیں، اور یہ جو نیچے لکھا ہے آیت اللہ سید علوی گرگانی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ان روایات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس میں وہ مصائب بیان ہوئے ہیں کہ جو حکام وقت کی جانب سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے، مثلاً پسلی کا شکستہ ہونا، جناب محسن علیہ السلام کا ساقط ہونا، بی بی سلام اللہ علیہا کے رخسار پر تماچا لگنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا کا روز و شب میں رونے سے منع کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے مصائب۔ سوالیہ نشان۔ جواب لکھا ہے کہ بعد از حمد و صلوات ان دردناک حوادث اور عظیم مصائب کا بی بی سلام اللہ علیہا پر ڈھایا جانا ان چیزوں میں سے تواتر اجمالی کے ساتھ فریقین کی روایات کے سے ثابت ہے، اسی لیے صحیح روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ اور شہیدہ ہیں، پس ان کی شہادت نہیں ہو سکتی مگر انہی حوادث اور مظالم کی وجہ سے، پس ان حادثات کا واقع ہونا مسلمات میں سے ہے۔ سامعین حوالہ جات ہیں استفتاء آیت اللہ سید علوی گرگانی 1414 ہجری، اور یوں ہم نے پیج 55 کو مکمل کر لیا ہے۔ 31 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے اس آڈیو کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔